اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اس سے پہلے 17ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 10 آیتوں کے اندر کامیاب مومن کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے ابتدا کی 10 آیتیں تلاوت فرما دی تھیں۔ ان 10 آیتوں کے اندر کامیاب مومن کے 7 صفات کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ دلوں میں خوف جمع کر نماز ادا کرنے والے ہوں، اللہ کا خوف اور خشیت لے کر دل میں نماز ادا کرنے والے ہوں، وہ بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی خواہش کی تکمیل صرف اپنی بیوی یا باندیوں کے ساتھ ہی پوری کرنے والے ہوں، امانت داری کرنے والے ہوں، عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے والے ہوں۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھنے والا ہو اور اس کی پابندی بھی کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آیت 12 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش منی کے قطرے سے ہوتی ہے، اور منی اس وقت تیار ہوتی ہے جب انسان غذا کھاتا ہے، اور غذا جو ہے وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل کو ذکر کیا ہے کہ انسان شروع میں منی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جما کر خون بنا دیتے ہیں، خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر گوشت کی شکل میں اس کو لے آتے ہیں، اور پھر اس پہ ہڈیاں ڈال دیتے ہیں، شکل و صورت انسان کی بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقصد حیات کو انسان کو مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کا مقصد صرف کھیل کود اور میں وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ مقصد حیات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کے حکم کی فرما برداری کرے۔ اس کے بعد آیت 23 سے لے کر 29 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ نسلیں آئیں۔ اس کے بعد آیت 41 تک اسی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور آخرت پر یقین نہ کیا، اس لیے اللہ نے چنگھاڑ کے عذاب سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 44 میں یہ فرمایا کہ پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور جب بھی کسی قوم نے ان کی باتوں کو نہ مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کرتے رہے۔ اس کے بعد آیت 49 تک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے پیدائش کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو بیت الحم کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت مریم کا دشمن بن گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم وہاں سے نکل کر ایک اونچے مقام پر الگ تھلگ جگہ میں چلی گئی ہیں، جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے جس سے آپ پانی پیتی تھی، اور تازہ ترین کھجور کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور سے تازہ ترین پھل پیدا کیا ہے کہ جنہیں آپ
جن کی ٹہنیوں کو آپ ہلاتی تھی تو وہ پھل گرتے تھے۔ اس کے بعد آیت 52 اور 53 میں ارشاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی دین ہے تمہارا ایک ہی دن اور تمہارے رب کا دین، یعنی دین اور مذہب تو صرف اللہ کا ایک ہے۔ انسانوں نے فرمایا آگے کہ اپنے اپنے حساب سے الگ الگ دین بنا لیے ہیں، اور ہر شخص اپنے مذہب میں مگن ہے۔ دین تو اللہ کے یہاں مقبول وہی دین ہے کہ جس کے ماننے والے اللہ کو ایک مانتے ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے کون فرقہ حق پر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن معیار یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہو وہ فرقہ ناجی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ عذاب بھی دکھلا دیں، لیکن مصلحت اس میں نہیں ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ تو صبر سے کام لیجئے، اور حکم ہوا کہ بہتر جو طریقہ ہو اس طریقے سے ان لوگوں کا دفعیہ کیجئے، یعنی ان لوگوں کی برائیوں کا دفعیہ اچھائی سے کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ لوگ آپ سے ترش روی سے پیش آئیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو ستائیں گے، لیکن آپ ہمیشہ اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت 115 میں، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کو اللہ نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ نہیں، بلکہ ایک خاص مقصد سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ یہ پیغام ہے یہ پیغام اللہ نے 115 آیت کے اندر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے اندر 64 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ بڑی اہم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر معاشرے سے فحاشی برائی اور کو روکنے اور اسی طریقے سے عفت پاک دامنی کو فروغ دینے کے سلسلے میں یہ سورت ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ گھریلو امور بہت سارے مذکور ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر وہ کیسے پیش آئیں بڑوں کے ساتھ، اور گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں کیا احکام ہو، یہ تمام امور اس میں ذکر ہوئے ہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے اپنے عہد میں جتنے بھی سلطنت اسلامیہ کے گورنرز تھے ان کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر پردے کے احکام، گھریلو آداب، برائیوں سے رکنے کے طریقے اور اسی طریقے سے برائیوں کی سزا وغیرہ کا ذکر ہے۔ آیت 2 میں حد زنا کا بیان ہوا ہے کہ جو لوگ زنا کریں انہیں 100 کوڑے مارے جائیں سزا کے طور پر، لیکن یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ سزا ان کو دیتے وقت کوئی ترس نہ کھائے، اس لیے کہ ان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو۔ اسی لیے یہ بھی حکم دیا ساتھ میں کہ ان کو جو سزا دی جائے وہ مجمع عام کے اندر سزا دی جائے، بند کوٹری کے اندر نہیں، سر عام ان کو سزا دی جائے تاکہ لوگ ڈریں اور برائیوں سے رکیں۔ آیت 3 میں ارشاد ہے کہ زانی مرد تو زانیہ عورت اور مشرکہ سے ہی شادی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زنا کار ہو، بدکار ہو، برائی میں ملوث ہو اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کی فطرت ایسی بری بن جاتی ہے کہ اس کا دل ویسے ہی بد چلن، جس کا کیریکٹر خراب ہو، زانیہ ہو، فاحشہ ہو، ان عورتوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اس میں ایک حکم یہ بھی گویا معلوم ہو گیا کہ جو لوگ نیک ہوں، صالح ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو
ان کے لیے جائز نہیں کہ بدکار اور بدچلن عورتوں سے شادی کرے، اگر پتہ ہو اس کے بارے میں کہ بدچلن ہے تو۔ اس کے باوجود اگر کسی نے کر لیا تو نکاح اگرچہ ہو جائے گا، لیکن جائز نہیں ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا۔ ہاں اگر کسی نے توبہ کر لی تو اور بات ہے، کوئی ایسی عورت ہے، ایسی لڑکی ہے کہ جس کے اندر دینداری نہیں تھی، دین کا زیادہ علم نہیں تھا، خدا کا خوف نہیں تھا، بعد میں اس کی زندگی بدل گئی، خدا کا خوف آیا، دین کا علم آیا، اور پھر وہ برائیوں سے دور رہنے لگی، توبہ کر چکی ہے، تو پھر اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حد قذف کا ذکر ہے۔ حد قذف کا مطلب ہے کہ کسی نے کسی پر اگر زنا کا الزام لگایا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا ہے کہ اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اس کو حکم ہوگا کہ ثابت کرو گواہوں سے، اگر گواہوں سے ثابت کر پاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ سخت سزا اس لیے ہے تاکہ لوگ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے میں جری نہ ہو جائے، کوئی کسی پر بلا وجہ الزام نہ لگا دے دشمنی پہ، اور کسی کی عزت کو تار تار نہ کر ڈالے، اس سلسلے میں معاشرہ جری نہ ہو جائے۔ نیز برائی کا اگرچہ آپ کو علم ہے کہ کسی نے غلط کیا، آپ کو علم ہے، آپ کو یقین بھی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پھیلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ ان کو برائی سے روکیں، ان کو سمجھائیں۔ آپ کے پاس گواہ ہیں تو آپ جا کے قاضی کو بتائیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کو سزا ملے اور آئندہ وہ برائی سے رکے۔ اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو سمجھائیے، بس ان کی برائی کو کسی اور کے پاس ذکر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے برائی کی ایک تو شہرت جب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں، اس لیے برائی کو عام کرنے اور اس کو پھیلانے، اس کی انفارمیشن کو پھیلانے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اس کے ایسے رشتہ دار سے بتائیں کہ جو اس کی اصلاح کر سکے، اس کے والدین کو بتلا دے یا کسی ایسے رشتہ دار کو بتا دے جو اس کو اس برائی سے روک سکے، تو برائی سے روکنے کے لیے کوشش کرے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو عام نہ کرے، ورنہ اس کو سخت سے سخت سزا ہوگی اور 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد لعان کا حکم ہے، یعنی یہ حکم تو اس وقت تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت پہ الزام لگائے یا کسی عورت کسی عام مرد پہ الزام لگائے، لیکن اگر شوہر نے اپنی ہی بیوی پر الزام لگا دیا کہ اس کی بیوی نے زنا کروائی ہے، اس کی بیوی زنا کروائی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا قاضی کے سامنے، اور قاضی ان دونوں کو سمجھائے گا کہ اللہ کا خوف کھاؤ اور جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ اور اس سے کہا جائے گا اگر تم نے واقعی تم سے غلطی ہو گئی تو اعتراف کر لو، دنیا میں سزا مل جائے گی، ختم، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گی، توبہ کر لو۔ لیکن وہ اعتراف نہیں کرتی ہے، اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو اس کو سزا ہوگی، جو زنا کی سزا ہے وہ اس پہ نافذ ہوگی، لیکن اگر وہ اعتراف نہیں کرتی ہے۔ اس طریقے سے مرد سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے غلط الزام لگایا تو اعتراف کر لو، توبہ کر لو اللہ سے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اعتراف کر لیتا کہ اس نے غلطی کی ہے، تو اس نے جو غلطی کی ہے الزام لگانے کی، اس کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے حد قذف کے طور پہ۔ لیکن اگر اقرار نہیں، اعتراف نہیں کرتا، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ سامنے والا غلط ہے، غلط الزام لگا رہا ہے، یا شوہر کہے کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ایسی غلطی کی ہے، تو اس صورت میں ان دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، اور 4 مرتبہ یہ قسم کھانے کو کہا جائے گا کہ خدا کی قسم وہ اپنی بات میں صحیح ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائیں گے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اگر دونوں قسم کھا لیے تو پھر قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی ان کے نکاح کو باطل کر دے گا، اور نکاح کو ختم کرنے کے بعد عورت عدت گزارے گی اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر جس زنا کا الزام لگایا اس زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر جاتا ہے اور شوہر اس کا انکار کرتا ہے،
تو پھر اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں ہوگی، صرف اس کے ماں کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا تو کفار الگ الگ طریقے کی سازشیں کر رہے تھے، اور یہ اس کوشش میں تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو بدنام کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے ان کو نفرت ہو جائے گی تو یہ اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ چنانچہ ان کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو قضاء حاجت کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، اور وہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار کی تلاش میں لگ گئی، اور ادھر جو قافلہ تھا وہ آگے بڑھ گیا۔ جو ہودج تھا اونٹ کے اوپر جس کو رکھا جاتا ہے، جس میں بیٹھنے کے بعد انسان بیٹھتا ہے، اس کو رکھ دیتے اس پہ، تو اس کو بھی اس پہ رکھ دیا گیا اور اس کو اونٹ کو ہکا دیا گیا۔ چونکہ بہت دبلی پتلی تھی، ان کی عمر بھی کم تھی، اس لیے ہودج کو اٹھانے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اور اس طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے اپنی جگہ پہ تو دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے۔ تو وہ وہیں پر لیٹ گئی۔ عقل مندی یہ کی کہ وہیں پر لیٹ گئی تاکہ وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اسی جگہ پر آئیں گے تو آسانی سے پا لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قافلہ جب کہیں سے روانہ ہوتا تو ایک شخص کو اس پہ متعین کرتے تھے کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے تو اس کے بعد وہ آئے، اور تاکہ کوئی سامان وغیرہ اگر چھوٹ جائے تو وہ لے کر آ جائے۔ تو اس کام کے لیے ایک آدمی مقرر ہوتا تھا۔ حضرت صفوان بن معطل اس کام کے لیے طے تھے۔ اس دن جب قافلہ بڑھ گیا اور یہ سب طرف سے دیکھتے ہوئے آئے کہ کوئی کسی کا سامان وامان تو نہیں چھوٹا ہے، جب اس طرف آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں۔ انہوں نے اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زور سے پڑھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی اور ان کو اونٹ پیش کیا۔ حضرت عائشہ ان پہ بیٹھ گئی، اونٹ پہ بیٹھ گئی، اور وہ نکیل پکڑ کے اونٹ کو تیزی سے چلے اور اس قافلے سے مل گئے۔ ادھر منافقین نے اس واقعے کو ایک الگ رنگ دینا شروع کر دیا اور یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ تنہا سفر کر کے آئی ہیں، اور اس کو اور دوسرے رنگ سے غلط الزام لگا کر غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیا۔ منافقین تو اس میں آگے آگے تھے ہی، کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے، وہ بھی اس طرح کی بات چیت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ ذہنی الجھن میں مبتلا رہے کہ اللہ عالم آخر حقیقت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک دامن اور پاک باز قرار دیا اور تمام الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کے اس واقعے کے بارے میں کہ اگرچہ یہ واقعہ بظاہر تکلیف دہ تھا لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ بہتر ایک تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے، جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو بدنام کرنے میں لگے رہتے تھے، وہ لوگ بے نقاب ہو گئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مقام بھی لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کی کچھ آیت میں تنبیہ کی گئی ہے مسلمانوں کے کہ جن لوگوں نے اس الزام کو سنا ان لوگوں نے اس کی تردید ایک دم سے کیوں نہیں کر دی، کیوں اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور اس کو موضوع بحث بنانے لگے۔ یہ حکم عام انسانوں کے لیے بھی ہے اور ہر ایک زمانے کے لیے ہے کہ کبھی بھی کسی کے خلاف اگر کوئی الزام ہم سنیں، کسی نے کسی کے خلاف الزام لگایا ہے تو ایک دم سے ہم اس کو موضوع بحث نہ بنا لیں، اس کے بارے میں بات چیت کر کے پھیلانے نہ لگیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں،
اگر تحقیق ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی اجازت ہے، ورنہ خاموش رہیں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا آیت 27، 28 اور 29 میں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے اجازت لے لو، اور پھر سلام کرنے سے پہلے ان کے گھر میں داخل نہ ہو، اور جب گھر میں چلے جاؤ تو اس کے بعد جب کام ہو جائے تو واپس ہو جاؤ۔ اگر وہ مشغول ہیں، وہ واپس ہونے کے لیے کہیں تو فوراً واپس ہو جاؤ، ان کو پریشان مت کرو، اس سے معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 30 اور 31 کے اندر مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد اگر کسی خوبصورت عورت کو گھورے تو یہ غلط ہے، اگر عورت دیکھے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کی بیوی وہاں پہ موجود تھی، آپ نے ان سے کہا کہ پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے لیکن آپ تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ عورتیں اگر برقعے میں ہیں تو اس نے ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا، لیکن کوئی مرد اجنبی آ جا رہا ہو تو بلا وجہ اس کو دیکھے نہیں، اس کو گھورے نہیں، اس لیے کہ نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم جس طریقے سے مردوں کو ہے اس طریقے سے عورتوں کو بھی ہے۔ لیکن جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جنہیں محرم رشتہ دار کہا جاتا ہے، وہ 7 رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے 4 پارے کی آخری آیت کے اندر، تو ان مردوں سے پردہ نہیں ہے، ان سے حجاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی فاسق ہو، اگر ان میں سے کوئی بد کردار ہو، جس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو اور جس سے اندیشہ ہو برائی کا اور فتنے کا خوف ہو، تو پھر ایسے رشتہ دار، محارم رشتہ دار سے بھی پردہ ہے، ان کے سامنے بھی بلا وجہ نہ آئے، ان سے بھی دور رہیں، اس لیے کہ اصل مقصد ہے برائی کا خاتمہ۔ اگر ان سے ہی برائی کا اندیشہ ہے تو ان سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہاں، جو بچے گھر میں رہتے ہیں یا ایسے بوڑھے خادم جن کے اندر شہوت نہیں ہے، اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو پھر ایسے چھوٹے بچے اور ایسے بوڑھوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نیز عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ چلیں تو اس طریقے سے پیر نہ پٹکے کہ جس کی وجہ سے مرد لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، خاص طور پر جب عورتیں سینڈل پہنی ہوئی ہو یا پھر پائل پہنی ہوئی ہو، تو اس طریقے سے نہ چلیں کہ اس کی تیز آواز سے اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی لیے عورتوں کو منع کیا ہے کہ خوشبو وغیرہ لگا کر بھی گھروں سے نہ نکلیں کہ اجنبی مرد ان کی طرف بلا وجہ متوجہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 32 میں یہ تلقین کی ہے کہ جو بالغ مرد و عورت معاشرے کے اندر ہو، ان کے سلسلے میں تمام لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کا نکاح کروائیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ معاشرے کے اندر کوئی بھی مرد و عورت بے نکاح موجود نہ ہو، خواہ انہوں نے شادی نہیں کی یا شادی کی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے نکاح کے سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کے پاس مال نہ ہو، اس کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوں، تو اولاً تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اس سلسلے میں۔ ان کے نکاح کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا گیا تو مطلب ان کو اس قابل بنا دیں، ان کو اتنا مال دے دیں کہ وہ ان کو گھر بنا دیں، یا پھر جو بنیادی بیسک ضرورت ہے وہ دے کر ان کو نکاح کرا دیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسی حالت میں نکاح کرا دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ پر اعتماد کر کے ان کا نکاح کر دو، اس لیے کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے اور بے نکاح مرد و عورت معاشرے کے اندر رہیں گے تو اس کی وجہ سے برائی، فحاشی پھیلے گی،
وہ لوگ برائیوں پر مجبور ہو سکتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے نکاح کے سلسلے میں کوشش کرو۔ دوسری آیتوں کے اندر حکم ہے کہ ان کے نکاحوں کے سلسلے میں رکاوٹ نہ بنو، اور یہاں یہ حکم ہے کہ ان کے نکاحوں کے سلسلے میں فکر مند رہو، انکحوا الایام، ان کے نکاح کر دو، اور اگر وہ لوگ غریب ہیں تو اللہ انہیں بے نیاز کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت 47 سے آگے کچھ آیتوں تک منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 58 میں غلام باندی اور نابالغ بچوں کے تعلق سے ہدایت دی گئی ہے کہ خلوت کے اوقات میں جب میاں بیوی ایک ساتھ کمرے کے اندر ہوں تو عورتوں تو بچوں کو خاص طور پہ اس بات کی تربیت دو کہ وہ بلا اجازت کے، بلا کنڈی کھٹکھٹائے اندر روم میں داخل نہ ہو جائیں۔ خلوت کے اوقات میں، صبح کے اوقات، شام کے اوقات یا دوپہر کے اوقات میں اگر میاں بیوی ایک ساتھ آرام کرتے ہو تو بچوں کو بتائیں ماں باپ کہ وہ ان کے پاس ایک دم سے نہ آ جائیں، بلکہ آواز دے کر آئیں، کنڈی کھٹکھٹا کر آئیں۔ اس کے بعد آیت 60 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں، عمر دراز عورتیں، بوڑھی جو ہیں، ان پہ پردہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی پردہ کریں، وہ بھی سروں پہ کپڑے رکھیں، اگرچہ ان کو یہ حکم لازم نہیں ہے، ان پر پردہ ان پر لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض نابینا اور جو معذور یا افراد ہوتے تھے یا بیمار ہوتے تھے، ان کے تعلق سے ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے کتراتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، کھانے میں کبھی زیادہ کھا لیا نظر نہ آنے کی وجہ سے، یا عجیب طریقے یا دوسرے عجیب طریقے سے کھا لیا تو اس کی وجہ سے انہیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا وہ لوگ تکلف محسوس کرتے تھے۔ آیت 61 نے یہ واضح فرما دیا کہ ایسے تکلف کی بلا وجہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسی طرح کے امتیازات سے پاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت سے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر چھوت چھات کی پابند قوموں نے جب دیکھا کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام ان کے ساتھ دوسرے عام انسانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں، انہیں اپنے بستر پہ بٹھاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے مل لیتے ہیں، تو انہی چیزوں کو دیکھ کر، انہی اخلاق کے حسنہ کو دیکھ کر، اسلام کے اعلیٰ تعلیمات کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوئے اور لوگ ایمان قبول کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی آیت کے اندر کہ بغیر اجازت کے اپنے دوست، یار یا رشتہ داروں کے سامان کو استعمال کر سکتے ہو، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا دوست یار وہ برا نہیں مانیں گے۔ جیسے گھر میں گئے، کوئی چیز رکھا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، یا اسی طریقے سے کچھ بھی معمولی چیز بھی، مثال کے طور پر صابن رکھا ہوا، ہاتھ دھونے گئے، اس صابن کو استعمال کر لیا، تو ان کو استعمال کرنے میں ان کو برا بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے کچھ اٹھا کے کھا لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو برا نہیں لگے گا، بلکہ ان کو خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر میں آگے کم سے کم کچھ کھائے وہ، تو پھر اس کو بلا اجازت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں پہ شک ہو کہ پتہ نہیں وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یا پتہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر بلا وجہ، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریاکشن نہیں کریں گے، وہ کچھ بولیں گے نہیں، لیکن ان کو اچھا نہیں لگے گا، تو پھر بلا وجہ، بلا اجازت کسی کے سامان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد آیت 62 میں غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی آیت 62، جس میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ جو منافقین خندق کے کھدائی کے وقت بلا اجازت چپکے چلے جاتے تھے، کفار کی بڑی تعداد نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ لوگ آئے تھے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینہ سے باہر ایک خندق کھدوا دی جائے تاکہ وہ لوگ اس کو کراس کر کے ادھر آ نہ سکیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے اور صحابہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ اس خندق کو کھودا ہے، لیکن جو منافقین تھے وہ کسی نہ کسی بہانے سے چپکے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے، خندق کھودنے میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 77 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے، اور کفار جو اس سلسلے میں اعتراضات کرتے تھے اس کا جواب ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں رکھی ہیں انہیں یاد دلا کر اللہ کی فرما برداری، اس کی توحید اور شرک سے علیحدگی وغیرہ کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔